ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، جس کا احسان عظیم ہے، اس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے جہاں نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا، وہاں اس فرقان حمید کی ایک ایک آیت کو کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ، ارفع اور اسما ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جس ہادی و مرشد نے کائنات کو زندگی کے حقائق سے آگاہ کیا، اور جس نے اس آگہی کو حاصل کیا، اللہ ذوالجلال نے اسے کائنات کے لیے مشعل راہ بھی بنایا اور جنت کے وعدے بھی دیے۔ کائنات کی تخلیق اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، اور کائنات کی تدبیر یہ بھی اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، اور کائنات کے اندر خوشی اور غمی، فکر، یہ ایسے پہلو ہیں جو انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ایک وقت انسان بہت خوش ہوتا ہے اور دوسرے ہی وقت انسان کو کوئی فکر لاحق ہو جاتا ہے۔ جس طرح زندگی کے لیل و نہار، تاریکی، اندھیرا اور روشنی اور اجالا ہے، اسی طرح خوشی اور غمی بھی انسانی زندگی کا ایک لازمہ ہے۔ آج جس حقیقت کے متعلق میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ حقیقت ہے جس کو سمجھے بغیر انسان کی زندگی
نہ تو قرار پکڑتی ہے اور نہ ہی اس میں سکون آتا ہے۔ اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جنت اور دنیا میں فرق رکھا ہے۔ اگر زندگی کی تمام تر خواہشات دنیا میں ہی پوری ہو جائیں اور زندگی میں کبھی اسے دکھ نہ ملے اور جو اس کی تمنا ہو وہ پوری ہو جائے، اگر یہ ہونا ہوتا تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں میں ہوتا، لیکن اگر یہ دنیا میں ہی ہو جاتا تو جنت کی کوئی بھی خواہش نہ کرتا۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے، یہ زندگی کے چند ایام، یہ حیات مستعار، اس میں خوشیاں بھی آتی ہیں اور اس میں غم بھی آتے ہیں، فکر بھی لاحق ہوتی ہے، بیماریاں بھی آتی ہیں، کبھی انسان کو کس طرح کی تکلیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ الغرض کٹھنائیوں کے باوجود اسے اللہ کے ساتھ جڑے رہنا، یہی اس کے ایمان کی بلندی کی ایک دلیل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی راوی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ اپنی پہچان کرے کہ اس کا اللہ کے ہاں مقام کتنا ہے، تو اس کا بڑا ہی آسان طریقہ یہ ہے، من اراد ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده۔ جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا مقام رب تعالیٰ کے ہاں کتنا ہے، وہ اپنے دل سے پوچھے اللہ ذوالجلال نے جو اس کے بارے میں فیصلے کیے ہیں، ان فیصلوں پہ اس کا دل مطمئن کتنا ہے۔ جتنا وہ اللہ ذوالجلال کے فیصلوں پر اطمینان رکھتا ہے، مطمئن ہے، خوش ہے، اتنی ہی اس کی بلندی اور رفعت اللہ کے ہاں ہے۔ اس لیے ہر وقت انسان کو اللہ ذوالجلال پر خوش رہنا چاہیے اور اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ قرآن مجید کی 3 آیتیں جو اس ضمن میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جن 3 آیتوں کو سمجھنے کے بعد میری ناقص دانش کے مطابق انسان زندگی کی اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے اور شکوہ اور شکایت اور فرسٹریشن کا شکار ہونا، اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ سب سے پہلی آیت جو اللہ عز و جلال نے اس ضمن میں اتاری ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں کوئی بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے، جب بھی آپ کو پریشانی آتی ہے، تو آپ کی زبان فوراً یہ کیوں کہتی ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ اس قرآن کا مشن اور منہج سمجھنے والے وہ یہ کیوں نہیں کہتے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی تمہیں اگر لاحق ہوتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری غلطی اور کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ ایک چور اگر فیصل آباد داخل نہیں ہوتا تو کس نے اس کو روکا ہے فیصل آباد نہ آئے؟ وہ چوری کر کے بھاگا ہوا ہے، وہ ایسا نہ کرتا جس طرح بقیہ مسلمانوں کی عزت ہے اس کی بھی عزت ہے۔ ایک شخص اللہ عز و جلال کی عبادت کے لیے سر نہیں جھکاتا اور پھر کہتا ہے میں پریشان ہوں، جو رب کے سامنے جھکنا نہیں جانتا وہ اللہ کی عطاؤں کو سمیٹنا کیسے جانتا ہے؟ اس لیے کسی بھی مصیبت کا
اصل محرک جو ہے وہ انسان کی اپنی ذات بھی ہوتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ عز وجل نے ایک اور فیصلہ دیا ہے جس میں بہت بڑی تسلی بھی ہے، اور مسلمانوں کے لیے چونکہ اسلام نے تسلیاں ہی دی ہیں، ان کو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا جو ہوتا ہے حقیقت میں وہ تکلیفیں نہیں ہوتی، ان کو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی السماء الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على اللہ یسیر۔ جو بھی مصیبت دنیا میں آتی ہے اللہ عز و جل نے وہ لکھی ہوئی ہے۔ کیوں لکھی ہے؟ اس کے لکھنے کے دو مقصد ہیں جو خود قرآن نے واضح کیا۔ پہلا مقصد جس کی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آشکارا کیا ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وفي رواية لمسلم ولا سقم۔ انسان کو جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، دکھ آتا ہے، فکر لاحق ہوتی ہے، بیماری لگتی ہے، غم آتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جاتا ہے، اللہ عز و جلال ان تمام تکلیفوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ غم اور مصیبت جس کو آج انسان اتنا برا کہتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی اس روایت کو دیکھتے ہوئے میں اور آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو اللہ کا احسان ہے، یہ تو اللہ عز و جلال کا احسان ہے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیئہ، اگر اسی مصیبت میں وہ فوت ہو جائے رب سے ملاقات کرے گا اور اس کے اوپر ایک بھی غلطی نہیں ہوگی، وہ غلطیوں سے پاک اللہ کے پاس جائے گا۔ اور اگر وہ اس مصیبت اور بیماری میں زندہ ہے، شکوہ شکایت نہیں کرتا رب تعالیٰ کی، صبر کرتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں جو شکوہ نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، اطلقته من اساری ثم ابدلته لحما خیرا من لحمه ودما خیرا من دمه ثم يستأنف العمل، میں اس کو پھر بیماریوں کی کڑیوں سے جب آزاد کر دیتا ہوں تو اس کے اس صبر کے نتیجے میں، اس مضبوطی کے نتیجے میں اس کو انعام کیا دیتا ہوں؟ 3 انعامات دیتا ہوں۔ پہلا انعام، اگر اس کا خون کم ہوا ہے تو میں اسے پہلے خون سے بہتر خون عطا کرتا ہوں۔ اگر اس کا گوشت پوست اس میں کمی ہوئی ہے تو میں اس سے اچھا اسے گوشت اس کے جسم کا بنا دیتا ہوں۔ ثم یستأنف العمل، اور گویا اس دن اس نے اپنی زندگی کے اعمال کو دوبارہ سے شروع کیا ہے۔ بیماری پہ صبر کیا، دکھوں مصیبتوں پہ صبر کیا۔ یمشی علی الارض ما علیہ خطیئہ، ایک روایت میں آتا ہے جب وہ زمین پہ پہلا قدم رکھتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، تو وہ زندہ انسان
نہ جانے اس کی 40 50 اور 60 سالہ زندگی ہے، جتنے گناہ ہوتے ہیں رب تعالیٰ اسے معاف کر چکے ہوتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں فَحِينَئِذٍ يَقْعُدْ لَا ذَنْبَ لَهُ، اگر وہ اٹھ کے بیٹھ جائے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ لیٹا ہوا انسان فَإِنْ يَقُومُ مِنْ مَضْجَعِهِ، اگر بیٹھنے کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو چونکہ اس نے صبر کیا، اللہ کا فیصلہ سمجھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یوم ولدتہ امہ من الخطایا، اس کے کھڑے ہونے کی دیر ہے، اللہ نے اس کو خون بھی اچھا دینا ہے اور اس کو گوشت بھی اچھا دینا ہے، اور آج سے اس کا عمل کیسے شروع ہو رہا ہے؟ جس طرح اس کی والدہ نے اس کو جنا تھا گناہوں سے پاک، اسی طرح ہی آج اس کی زندگی دوبارہ ہو گئی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ جس کو رب بچانے والا ہے اس کو فکر کس کی ہے؟ ہمیشہ وہ انسان فکر مند ہوتا ہے جس کو یہ ہے کہ میں نے اگر یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا۔ یہاں بھی ایک چھوٹی سی مثال یاد رکھیے، دنیا جہان کی بے احتیاطی کرنے سے بھی موت قریب نہیں ہوتی، اور دنیا جہان کی احتیاطات کرنے کے باوجود بھی موت لیٹ نہیں ہوتی، موت کا وقت مقرر ہے۔ احتیاطات کرنے سے سنت زندہ ہوتی ہے، انسان کو اجر ملتا ہے اور انسان کو اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کا موقع ملتا ہے، اور بے احتیاطی کرنے سے بس اوقات اور بہت سارے جرائم سامنے آ جاتے ہیں، اور اس سستی اور کاہلی اور برائیوں کی وجہ سے گناہ بھی مل سکتا ہے، لیکن موت کا وقت متعین ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ان الرجل لیکون له عند اللہ المنزلہ، اللہ ذوالجلال نے اپنے اس بندے کے لیے ایک مقام طے کیا ہوتا ہے جنت میں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، لیکن فما يبلغها العمل، عمل جو کر رہا ہے یہ عمل اس درجے تک اس کو پہنچانے والا نہیں، عمل تھوڑا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ فما يزال اللہ يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها، اللہ ذوالجلال معمولی آزمائشوں کے ذریعے پھر اپنے بندے کو جنت کے اس درجے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ رب کا احسان ہے، لیکن اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے، رب کو کہنا ہے میرے مالک تو آزمائشوں میں ڈالے بغیر بھی تو درجہ دے سکتا ہے، تو نے کس سے پوچھنا ہے، کس سے مشورہ کرنا ہے؟ تو ہی تو مختار کل ہے، تیرے ہی فیصلے نافذ ہونے ہیں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، میرے مالک اگر تو نے لکھ دیا ہے تو مٹا بھی تو سکتا ہے، تو بدل بھی تو سکتا ہے، تو ہم کمزور ہیں اے اللہ، ہمیں آزمائشوں میں ڈالے بغیر بھی تو معاف کر دے، تو اللہ تو ہی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ان لوگوں کو ضرور پڑھنا چاہیے جن کو کوئی معمولی بیماری ہے، اور میں یہ ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے بڑھ کے اس امت کے اندر کسی کی زندگی نہیں ہے۔
زندگی کے کسی پہلو میں آپ کو کوئی سبق لینا ہے، آپ کو کوئی حل تلاش کرنا ہے، تو آپ کو اگر مل سکتا ہے وہ حل، تو یا تو اللہ کے رسول کی زندگی میں مل سکتا ہے یا صحابہ کی زندگی میں مل سکتا ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو 30 سال بیماری میں مبتلا رہے، 30 ایئرز، پائلز کی بیماری کو جانتے ہیں ڈاکٹرز بھی، اور میری رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ 30 سال ایک انسان کس بیماری میں مبتلا ہے؟ یہ وہی صحابی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلی قائما، میرے صحابی کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہونے کی سکت نہیں تو تم بیٹھ کے نماز پڑھ لیا کرو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، اگر تمہیں بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں تو تم کروٹ کے بل ہو کے نماز پڑھ لیا کرو۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے فَأَوْمِئِ مَاءً، تم اشارے سے بھی نماز پڑھو گے اجر تمہیں پورا ہی ملے گا۔ بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، بندہ جب سفر میں ہوتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے، وہ تقوی، وہ خشوع تو انسان کا نہیں بن پاتا۔ جو انسان صحت کی حالت میں پڑھتا ہے نماز، تو رب تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے یہ خوشخبری سنا دی کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، جب بندہ سفر میں ہوتا ہے، تو اللہ عز جلال فرماتے ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، انا قیدت عبدی بقید من قیودی، میرے فرشتوں میں نے ہی اپنے بندے کو یہ بیماری کی کڑیاں لگائی ہیں۔ اور حدیث جو ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرشتوں کا یہ حکم کیا ہوتا ہے، ما کان یعمل مقیما صحیحا کتب لہ، اس کا اجر وہ لکھا جائے جو اس نے صحت کی حالت میں حضر میں خوبصورت نماز پڑھی ہے، اجر اس کا وہ لکھا جائے۔ اور یہاں رک کے میں ادب سے ایک اور بات بھی کہہ دوں، ان بادشاہوں کے لیے، میں ان کو بادشاہ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ بادشاہ وہی ہوتا ہے جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، جن کو کوئی بیماری نہیں ہے، اور وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ بس جی کچھ رکھتے ہمیں بیٹھ کے پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے جو صحت مند ہے اور بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اس کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ لاجک کیا ہے؟ اگر آپ بیمار ہیں تو شریعت اتنی آپ کو ریلیف دے رہی ہے، بیٹھ جاؤ نا، لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے بھی پڑھ لو، اجر پورا ہی ملے گا۔ یہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کے بارے میں روایت بتاتی ہے لا شکا ولا بکا ولا تذمر، 30 سال گزر گئے، نہ کسی کے سامنے روئے، نہ کسی کے سامنے رب کی شکایت کی، اور نہ ہی کبھی انہوں نے اس بیماری کا شکوہ کیا ہے۔ اللہ عز جلال کو یہ کتنے صحابی پسند آئے۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں، تہجد کے وقت اٹھا کرتے تہجد کے لیے تو اللہ کے نورانی فرشتے ان سے مصافحہ کیا کرتے تھے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا، زندگی کی ایک حقیقت کو سمجھیے، تکلیفیں، دکھ، مصیبتیں اور کسی قسم کی پریشانی یہ انسان کو لاحق ہوتی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے میری زندگی کا حصہ ہے، پاؤں میں اگر تکلیف ہے تو نماز چھوڑ دے، سر میں اگر درد ہے تو کیا خیال ہے نماز چھوڑ دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ منہجی مسلمان جو ہوتا ہے
وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری سے ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم زمان صبر، ایک ایسا وقت آنے والا ہے جو وقت صبر کا وقت ہوگا۔ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جو دین پہ ڈٹ جانے والا ہے اس کی کیفیت یہ ہوگی کالقابض علی الجمر، وہ ایسے زندگی گزار رہا ہوگا جیسے اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں لے جائے۔ اگر کسی ہاتھ میں انگارہ رکھ دیا جائے اس کو نیند آئے گی؟ دنیا کا انگارہ تو رکھیں گے، کچھ وقت کے بعد تکلیفیں سہنے کے بعد بجھ جائے گا، لیکن یہ مانوی انگارہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مستقل یہ تکلیف اس کو برداشت کرنی پڑے گی کالقابض علی الجمر۔ لیکن خوشخبری کتنی ہے؟ للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا، میرے صحابہ جو اس زمانے میں دین پہ ڈٹ جائے گا، دین پہ کاربند رہے گا، اپنے آپ کو مضبوط رکھے گا کہ میں نے دین پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، تو اس کو 50 شہیدوں کے برابر اجر نصیب ہوگا۔ صحابہ نے سوال کر دیا اے اللہ کے پیارے پیغمبر، ہم میں سے یا ان میں سے 50 لوگ شہید ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجر 50 شہیدا منکم، میرے صحابہ تم میں سے اگر کوئی 50 لوگ شہید ہوتے ہیں تو جو درجہ اور بلندی ان کو نصیب ہوگی اس فتنے کے دور میں، اس صبر آزما دور میں، دین پہ ڈٹ جانے والا، پابندی کرنے والا، اس کو ان 50 شہیدوں کے برابر اجر نصیب ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوشخبری کو کبھی بھلانا نہیں چاہیے، لیکن کرنا کیا چاہیے؟ وہی کام جو اللہ کے رسول نے فرما دیا، فرمایا الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا، اسلام اجنبیت میں شروع ہوا اور آئندہ اجنبی بن جائے گا۔ بہت تھوڑے لوگوں نے اس کو قبول کیا ابتدا میں، پھر اللہ نے اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ ایک وقت آنے والا ہے یہ سمٹتا سمٹتا چند لوگوں میں رہ جائے۔ اور آپ نے خوشخبری سنا دی فطوبى للغرباء، خوشخبری ہے، خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے ان لوگوں کے لیے جو غرباء ہے۔ غرباء کون ہیں؟ غرباء سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس مکان نہیں ہے، غرباء سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس فیکٹری نہیں ہے، غرباء سے مراد وہ غرباء نہیں ہے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے اشیاء نہیں ہیں۔ غرباء کی آپ نے 3 تعریفیں کی ہیں۔ الذین یصلحون الناس، الذین یصلحون اذا فسد الناس، جب لوگ فساد مچا رہے ہوتے ہیں تو یہ لوگ معاشرے کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے خوشخبری ہے، اصلاحی پہلوؤں کو دنیا کے سامنے رکھنا، مثبت سوچ کو پروان چڑھانا، پازیٹیو تھنکنگ کو معاشرے کا ایک بہت بڑا شعار بنانے کی کوشش کرنا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں الذین یحیون سنتی وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهِ، یہ وہ لوگ غرباء ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں اور مخلوق کو سنتیں سکھاتے ہیں۔ یہ غرباء جو ہیں جن کے لیے رب تعالیٰ نے خوشخبری اپنے پیغمبر کی زبان سے سنائی ہے۔ اور تیسری تعریف النزاع من القبائل، خاندان ہے، قبیلہ ہے، بہت بڑا خاندان ہے، کچھ لوگ شراب پینے والے، کچھ لوگ جوا کھیلنے والے، کچھ لوگ نمازیں چھوڑنے والے، کچھ لوگ ظلم کرنے والے، یہ اسی خاندان کے لوگ ہیں، اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں
کہتے ہیں نہیں، خاندان تو میرا یہی ہے، وہ تو چینج کرنا ممکن نہیں، نہ میں نماز چھوڑ سکتا ہوں، نہ میں جوا کھیل سکتا ہوں، نہ میں شراب کی محفلوں میں آؤں گا، نہ میں ظلم میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور نہ ہی میں اپنے گھر میں بے پردگی برداشت کروں گا۔ النزاع من القبائل، بہت سارے قبائل سے چنے ہوئے لوگ جو معاشرے کے رسم و رواج کی طرف نہیں جائیں گے، وہ معاشرے سے اپنے رشتہ داروں کی رشتہ داری سے خون سے مجبور نہیں ہوتے، ان کا مجبوری یہ ہوتی ہے میں نے رب کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، میں وہاں جواب کیا دوں گا۔ ایسا دین، ایسی پابندی، ایسی سوچ جس انسان کے اندر پیدا ہو جائے، رب تعالیٰ نے اس کے لیے خوشخبری سنوا دی ہے۔ اور یاد رکھنا، صحیح بخاری کی روایت یہ بتاتی ہے طوبہ کے معنی اگرچہ سعادت اور خوش نصیبی ہے، لیکن طوبہ ایک درخت بھی ہے جنت میں۔ ان فی الجنت لشجرہ یسیر الراکب فی ظلها 100 سنہ لا يقطعها، اور دوسری روایت میں آتا ہے یسیر الراکب المضمر السریع، دڑکی کے لیے تیار کیا گیا گھوڑا اگر 100 سال تک دوڑتا رہے تو طوبہ اتنا بڑا درخت ہے، اس کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکے گا۔ اور اس سے بڑی بات تو اللہ کے رسول نے اور فرما دی، ثیاب اہل الجنہ تخرج من اکمامها۔ اللہ عز و جلال کے فیصلے دیکھیے، جنتیوں کو لباس جو ملے گا، جنتیوں کا جو ثیاب کپڑے ہیں، لباس ہے، وہ اس درخت کی ٹہنی اور کونپلوں سے نکلے گا جو جنتی زیب تن کیا کریں گے۔ تو اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال ہمیں زندگی کی یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کر دیا، اور سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال یہ کیا کہ افضل ایمان کس کا ہے؟ آج ہم سب اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، بس اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچا مسلمان اور مومن بنا دے، ہمارے دعوے سچے ہو جائیں، ہمارے دعوے صرف دعوے نہ رہ جائیں۔ اور یاد رکھنا، عمل کے بغیر کوئی دعویٰ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ عمرو بن عبس روایت کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایمان الصبر والسماحہ، سب سے افضل مومن وہ ہے، سب سے افضل ایمان یہ ہے جس کے پاس صبر کرنے کی صلاحیت آ گئی اور جس کے اندر سماحت آ گئی۔ صبر اور سماحت یہ سب سے افضل ایمان ہے، تو اس کو اختیار کرنے والا بھی سب سے افضل مومن ہے۔ صبر کس کو کہتے ہیں اور سماحت کس کو کہتے ہیں؟ آج کے خطبے کا یہ حدیثی پیغام ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا، صبر کا مطلب ہے بہادری سے اور خاموشی سے کسی وقت کو کنٹرول کرنا، اور سماحت کہتے ہیں برداشت کرنا اور خندہ پیشانی دکھانا، کھلا چہرہ بھی ہو اور کھلا سینہ بھی ہو، بڑی سے بڑی بات ہو جائے، بڑے سے بڑے ظلم کا سامنا ہو، لیکن اس کی گشادہ قلبی ختم نہ ہو۔ اسی لیے آپ نے لفظ سنا ہوگا، لوگ بولتے ہیں سماحت الشیخ، سماحت الوالد، کہ یہ اتنا بڑا عالم بن چکا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا علم کثیر سے نوازا ہے، ایک تو ہر قسم کے مسئلے کی رہنمائی دینے کو اللہ نے اس کو صلاحیت دے رکھی ہے، پھر کچھ بھی ہو جائے یہ کسی بات کو بھی لائق اعتنا نہیں سمجھتا، کہتا ہے ویسے کسی نے کر دی، برداشت کرتا ہے۔
صبر اور سماحت جب تک انسان کے اندر نہیں آتی اس وقت تک کبھی وہ لیڈر نہیں بن سکتا، کبھی وہ دنیا کے اندر بھی بلند مقام نہیں حاصل کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا اور قرآن مجید نے اس کی رغبت بھی دلائی اور قرآن مجید نے اس کی حقیقتوں کو بھی کھولا۔ اس لیے صبر کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، صبر کیجئے اللہ کی اطاعت پر، صبر کیجئے اللہ ذوالجلال کی اطاعت کی طرف بلانے پر۔ آپ نماز پڑھنے پہ تو تیار نہیں ہیں اور کہتے ہیں سر درد ہے، میں تو بڑا صبر کرتا ہوں، مجھے کل سے سر درد ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ صبر صرف تکلیفوں کو برداشت کرنے کا معنی نہیں ہے، اس پہ بھی صبر کہ میں نے اپنے دل کو جوڑ کر باندھ کر قیدی بنا کے لگانا ہے۔ میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرا دل اگر نماز میں نہیں لگتا تو میں کہاں لگانا چاہتا ہوں؟ رب کی یاد میں مجھے اطمینان اور سکون نہیں ملتا تو سکون دنیا کے کس کونے خدرے میں ملے گا؟ اس لیے اللہ عز و جلال فرماتے ہیں رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا۔ وہ رب جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو بنایا ہے۔ فاعبده واصطبر لعبادتي، عبادت اس کی کرو اور اس کی عبادت پہ صبر بھی کرو۔ واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا، کیا اس کا کوئی ہم نام ہے؟ جس طرح وہ ذات کے اعتبار سے بے مثال اور تنہا اور یکتا ہے، وہ اپنے ناموں کے اعتبار سے اور صفات عالیہ کے اعتبار سے بھی وہ تنہا ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے۔ صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بھی صبر کرے۔ دل چاہتا ہے بری بات کرے، روکے اس کو۔ دل چاہتا ہے فلاں گناہ کرے، روکے اس کو۔ جب تک انسان اپنے آپ کو روکنے پہ صبر نہیں کرتا وہ تکلیفوں پہ بھی صبر نہیں کر سکتا۔ یہاں میں سلف کا ایک راز آپ کے سامنے رکھ دوں، ہو سکتا ہے مجھے اور آپ کو اس سے نفع مل جائے۔ سلف یہ کہا کرتے تھے جس شخص کے پاس یہ صبر کی 2 قسمیں نہیں وہ تیسری قسم نہیں لے سکتا۔ کیا مطلب؟ 2 قسمیں کون سی؟ اللہ کی عبادت پہ صبر اور گناہ نہ کرنا، اپنے آپ پہ صبر کرنا کہ میں نے گناہ کے قریب نہیں جانا۔ جس کے اندر یہ 2 صلاحیتیں نہ ہوں وہ زندگی کے اندر معمولی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہم تمہیں شر کے ساتھ بھی آزمائیں گے، خیر کے ساتھ بھی آزمائیں گے، لیکن یاد رکھنا تم نے پلٹ کے ہماری طرف ہی آنا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ کسی کو اللہ نے بہت سارا مال دے دیا ہے، بیوی بچے دے دیے ہیں، زہرۃ الحیات الدنیا، اگر اللہ کے سامنے جھکنے والے نہیں تو یہ دنیا کی رنگینی ہے، اگر جھکنے والے ہیں تو یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اس میں بھی آزمائش ہے کہ اتنی بڑی نعمت اولاد کی بھی مل گئی،
اور اللہ نے اس کی شادی بھی کر دی، اس کو اس کے ایمان کو مکمل کرنے کی راہیں آسان بھی کر دی. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، لیکن یاد رکھنا اللہ کی طرف سے جو رزق ہے یہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. جب تم برائی سے رک جاؤ گے تو اللہ عز و جلال تمہیں وہ اچھائیاں عطا کریں گے جس کے بارے میں تمہاری عقل نے کبھی سوچا نہیں ہوگا. برائی کو اس نیت سے چھوڑا جائے، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کوئی بات چھوڑ دیتا ہے رب تعالیٰ اسے نعم البدل عطا کرتے ہیں. جو جھوٹ بول کے سمجھتا ہے کہ میری تجارت کو فروغ ملتا ہے، جھوٹ چھوڑ کے دیکھیے اللہ اس کی تجارت میں برکت کتنی ڈالتے ہیں. جو دھوکہ دے کر سود کا مال اور اس طرح کے کاروبار میں پڑتا ہے، شاید میں بہت بڑا میرا سٹیٹس بن جائے گا، چھوڑ کے دیکھیے اللہ اسے چین کتنا دیتا ہے. اور رب کے وعدے سچے ہیں. اس لیے سلف کہا کرتے تھے، واقعہ آپ نے بھی سنا ہوا ہے، یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی کتنی بڑی بادشاہی تھی. گھوڑے آئے، گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے کیا ہو گیا، مختلف تفسیریں مفسرین نے بیان کی ہیں. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، جب نماز تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تو گھوڑوں کو کیا کیا تھا سلیمان نے؟ بولیے کیوں ذبح کیا تھا؟ اگر اس تفسیر کو مان لیا جائے کیوں ذبح کیا تھا؟ کہ انہوں نے مجھے رب سے دور کر دیا. حالانکہ ان کا مقصد کیا تھا؟ گھوڑوں کا کوئی شوق تھا، جہاد کے لیے تھے نا. اللہ عز و جلال نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، گھوڑوں سے اپنے آپ کو دور کیا کہ نہیں میں اپنے رب سے دور نہیں ہوں گا. اللہ نے زمینی قربانی دے کر کیسا انعام دیا؟ اللہ نے ہوا کا تخت دیا، غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. آئندہ سے گھوڑے پہ بیٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. ہوا کا تخت آتا، اس پہ بیٹھتے، صبح سے ظہر تک 1 مہینے کا سفر طے کرتے. کیسے انعام ملا؟ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو رب کی رضا کے لیے برائی کو چھوڑتا ہے اللہ اسے نعم البدل عطا کرتے ہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ نقل کرتے ہیں. مکہ کے اندر ایک شخص آتا ہے اور آ کر حج کرنے کی نیت سے آیا، لیکن اتفاق سے اس کی جمع پونجی اس کے پاس تھی، وہ ہیرے جواہرات کا ہار بھی اس کے پاس تھا، لیکن وہ گم کر بیٹھا. اب بیچارہ جب واپس جانے لگا تو یہ آواز لگا رہا تھا، من وجد الکیس صفتہ کذا و کذا فَلَهُ 500 درہم جائزہ. کوئی شخص مجھے اس طرح کا ایک شاپنگ بیگ جس میں میرا ایک ہار ہے اور مجھے واپس لوٹا دے، میں 500 درہم بطور انعام اس کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن پکڑنے والا کون تھا؟ ایک ایسا اللہ کا بندہ جو فقیر الحال تھا، فقیر، ضرورت مند. جب اس کے ہاتھ میں آیا، اعلان سنتا ہے، سوچتا ہے کہ میرا تو نہیں ہے، میں کیوں اپنے پاس رکھوں. آپ جانتے ہیں کہ جب انسان نیکی کرنے لگتا ہے تو ایک ذہنی خلجان جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، کروں کہ نہ کروں. لیکن اس نے کہا میرا تو نہیں. اٹھا، جا کے اس کو پیش کر دیا. اس نے 500 درہم دینا چاہا، سوچتا ہے کس چیز کا تھا یہ، اس کا احسان کون سا، نیکی کی ہے میں نے واپس کر دی، میرا کیا حق ہے. اس نے وہ بھی نہیں لیا. کس کے لیے یہ چھوڑا؟ رب کے لیے. فقیر تھا، کاروبار کے سلسلے میں نکلتا ہے، کشتی میں بیٹھتا ہے. آخر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کچھ ہوتے ہیں. کشتی کا تختہ ٹوٹا، ساتھی ڈوب گئے اور یہ ایک کنارے پہ پہنچ گیا. جزیرے والوں نے اس کی دیکھ بھال کی.
ایک وقت آیا پڑھانا جانتا تھا، انہوں نے کہا چلو تم پڑھا دیا کرو، کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کہتے اگر آپ پسند کرو تو تمہاری شادی کر دیں، ایک یتیم بچی ہے، کہا آپ کی مرضی ہے، نہ اس کے پاس واپسی کے لیے کوئی ساز و سامان ہے، یہ اکیلا انسان، ٹھیک ہے، شادی ہوئی۔ وَهُوَ يُحِدُّ النَّظَرَ إِلَيْهَا، جب اس نے دیکھا تو غور سے دیکھنے لگا۔ لوگوں نے کہا یتیم بچی ہے اور آپ کوئی بات نہیں کر رہے، کہتا ہے یہ جو ہار ہے اس کے بارے میں میرے پاس ایک قصہ ہے۔ کبھی کیا قصہ ہے؟ اس نے پھر وہ سارا قصہ بیان کیا۔ لوگوں نے کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ ایک بزرگ تھا، وہ حج کرنے گیا، اس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا، پھر واپس آ کے روتا تھا، یا اللہ ایک مرتبہ مجھے مکے لے جا، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس دیانتدار کے ساتھ کر کے تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، یہ اسی کی بیٹی ہے، وہ تو دنیا سے چلا گیا۔ اس انسان نے ہار چھوڑا، اللہ نے ہار بھی دے دی اور ہار والی بھی دے دی۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، برائی کو چھوڑیے، جھوٹ کو چھوڑیے، دھوکے کو چھوڑیے، اللہ ذوالجلال وہ عطا کریں گے جو آپ کی سوچ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، کیونکہ رب کے وعدے سچے ہیں، ان میں کوئی خلل نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میری عقل یہ کہہ رہی ہے نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں رب ہوں، ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اس کا بندہ ہوں جو حی لا یموت ہے، وہ قیوم ہے، وہ اگر یوسف کو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھانے پہ قادر ہے تو میری تکلیفوں کو دور کرنے پہ بھی وہ قادر ہے۔ بہانے تو پھر اللہ بناتے ہیں۔ اگر وہ کنویں میں پڑے رہتے یوسف، پیاس ہی نہ لگتی اس قافلے والوں کو، تو پیاس کس نے لگائی؟ نکالا اس کو۔ عزیز مصر پہلے بھی تو زندہ تھا نا، اس کے دل میں تڑپ یہ کیوں پیدا ہوئی کہ بیٹا ہم اپنے گھر بنا کے رکھ لیتے ہیں؟ کس نے پیدا کی؟ جیل چلے گئے، قصہ مختصر۔ خواب آئی لوگوں کو جو جیل میں تھے، خواب مرضی سے آ سکتی، کس کی طرف سے آئی؟ چلو یہ خواب بھی ہوگی، بادشاہ کو خواب کس نے دی؟ یہ بہانے بن رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہاں ایک میں سبق آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے واپس جائیے، یوسف کے دور میں کس طرح تھپڑ مارے ہوں گے، کسی نے دھکا دیا ہوگا، ویسے تو بڑے آرام سے تو کنویں میں نہیں نا اس کو اتارا ہوگا کہ چلو اتر کے دیکھ کے آئے پانی کتنا گہرا ہے۔ القوہ فی غیابۃ الجب، پھینک دیا، حسد سے، بغض سے، عداوت سے یہ عمل آیا سامنے۔ لیکن جب بنیامین کو لے کے آئے اور جب بنیامین کا ایک معاملہ پیش آیا کہ اس نے چوری کی ہے، اس کے پاس اس کے سامان میں یہ اس طرح کا ایک برتن نکل آیا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلِ، اصل میں یہ بنیامین یہ اکیلا ایسا نہیں ہے، اس کے بھائی نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اور بھائی کون تھا؟ جو سامنے بیٹھا تھا۔ یوسف پہ یہ الزام لگایا تھا انہوں نے، جیسے کہ بعض لکھنے والے لکھتے ہیں تاکہ والدین کی نظروں سے گر جائے، لیکن چوری نہیں کی تھی اور وہ جانتے تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں، صرف اتنا کہا ہے هل علمتم ما فعلتم بیوسف، جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ ڈر گئے کہ یہ تو یا ہمیں پتا تھا یا یوسف کو پتا، اس کو کیسے پتا چلا؟ فرض سے سوال کرتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تم یوسف ہی تو نہیں ہو، تم یوسف ہی تو نہیں ہو۔ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ میں یوسف ہوں،
بھائی بنیامین ہے۔ اور یاد رکھنا، جو صبر کر لیتا ہے، جو تقوی اختیار کر لیتا ہے، رب تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتے۔ اللہ نے اگر اس کو ضائع نہیں کیا تو تسلی تو قرآن مجید ہمیں دینے کے لیے اللہ نے اتارا ہے، تو کیا ہمیں ضائع کر دے گا؟ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اللہ تو کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ جو اچھا عمل کرنے والا ہے تو ذمہ داری ہماری کیا نکلی؟ ہم اچھا عمل کریں، ہم وہ عمل کریں جس سے رب راضی ہوتا ہے، ہم وہ عمل کریں جس سے اللہ کا تقرب ملتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ملتی ہے۔ پھر فکر کی بات نہیں ہے، یہ فکر لاحق اس وقت ہوتا ہے جب میں اور آپ عمل میں کمزور ہوتے ہیں، تو پھر شکوے شکایتیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ جو ہے فوت ہی ہو جائے گی نا، تو آخر ہونا ہی ہے، قبر ہی بنے گی نا، تو وہ بھی پکی نہیں بننی، اللہ کے رسول نے منع کیا تو بن جائے۔ اس کی فکر مت کرو، فکر یہ کرو کہ جب میں نے قبر میں جانا ہے تو کس حالت میں جانا ہے، میں جاؤں تو اس وقت اس حالت میں جاؤں میری زبان پہ کلمہ جاری ہو، میں اپنے رب سے جا کے ملاقات کروں۔ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا فَاحْرِصْ عَلَى عَمَلٍ تَكُونُ بِفِعْلِهِ فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا۔ اے آدم کے بیٹے، جب تم پیدا ہوئے، قانون الہی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب شیطان اسے چوکا لگاتا ہے تو وہ چیخ مارتا ہے، روتا ہے۔ تم روتے پیدا ہوئے اور سارا خاندان مسکرا رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں بیٹا دے دیا۔ عمل ایسا کرو کہ تم مسکرا کے اس دنیا کو کلمہ پڑھ کے چھوڑتے جاؤ اور دنیا تمہاری نیکیوں کو سوچ کے رونے والے بنے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایسا مضبوط ایمان نصیب فرمائے، اور جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنا تقرب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد۔ صبر کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں پر اور مصیبتوں پر صبر کرے۔ جو بھی مصیبت آ جائے، کسی بھی شکل میں آئے، مومن کے لیے وہ بری نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ میں اور آپ اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا رب ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ میں اپنی جان سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا میں اگر اللہ کی خوشنودی کے مطابق عمل کروں تو میرا رب مجھ سے پیار کرے گا۔ یہ فرق سمجھیے، میں اپنی ذات کے ساتھ اتنا احسان کرنے پہ قادر ہی نہیں ہوں جتنا میرا مالک مجھ پہ احسانات کی بارش کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ سے زیادہ رب پہ اعتماد کیجیے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن آزمائش خوف سے بھی ہو سکتی ہے، بھوک دے کے بھی آزمائش کریں گے، مال بھی کم ہوگا، کاروبار بھی بس اوقات ختم ہو سکتا ہے، اور تمہاری جانیں بھی چلی جائیں گی، رشتہ دار، بیٹے، والدین۔ یہ انسان کے لیے کتنی غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ ساری آزمائشیں آ سکتی ہیں، لیکن خوشخبری کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اگر انسان دیکھے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا، اور آپ کی وہ ذات اقدس ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں خود فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، لوگوں میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں، لیکن میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں، فخر پسند نہیں۔ کنت امام الناس وخطیبہم یوم القیامہ، یہ دنیا کی بات ہی نہیں ہے، صرف میں قیامت کو بھی پوری کائنات کے لیے خطیب اور امام ہوں گا، بلکہ فرمایا بیدی لواء الحمد آدم فمن سواہ تحت لوائی، میرے ہاتھ میں اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت میرے جھنڈے تلے ہوگی، میں ہی سجدہ ریز ہوں گا جب اللہ کے سامنے، تو حسابات شروع ہوں گے، ورنہ پوری دنیا تو مصیبتوں میں ہوگی۔ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے جنت میں میں ہی جاؤں گا۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس جیسی ہستی تو اللہ نے آج تک پیدا نہیں کی۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، جب سے کائنات بنی ہے آج تک مخلوق میں سے اللہ ذوالجلال نے اس جیسی ذات اور ہستی پیدا ہی نہیں کی، اور قیامت تک پیدا نہیں ہو سکے گی۔ آپ کو بھی کوئی تکلیفیں آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کے رسول کو منہم من سب، کسی نے گالی دی، منہم من حث علیہ التراب، کسی نے مٹی پکڑ کے پھینکی، فمنہم من تفل فی وجہہ، اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے کے لیے بدبختوں نے آپ کی طرف تھوکنا چاہا، کسی نے سجدے میں پڑے ہیں تو آپ کے اوپر کس طرح غلاظت پھینکی، کسی نے آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے، اور کسی نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا چاہو میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، کسی نے دیوانہ کہا، اور کسی نے نعوذ باللہ من ذالک یہ کہا کہ یہ فراڈ کرنے والا فراڈیا ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کے لائق نہیں ہے کہ فراڈ کرے۔ کسی نے کہا یہ بے انصاف ہے، آپ نے فرمایا إِن لَمْ أَعْدِلْ فَمَن يَعْدِلْ، اگر میں بھی عدل نہیں کرتا تو دنیا میں کون عدل کر سکتا ہے۔ کسی نے آپ کی بیوی پہ تہمت لگائی، کسی نے کچھ کہا، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کسی نے آپ کے گردن مبارک میں کپڑا ڈال کے اس کو بل ڈالے اور کھینچنے لگا، اور سیدنا ابو بکر کہتی ہے تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ کسی نے پتھر مارا، اور آپ کے چہرہ انور جس جیسا چہرہ اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، اس چہرہ انور میں کڑیاں چلی گئیں، اور آپ خون اپنے چہرہ مبارک سے صاف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، یہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کو خون و خون کر دیا۔ لیکن ایک وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے سر میں بھی پتھر مارے تھے اور کوشش کی تھی کہ ختم کر دیں، باہر چھپ کے بھی بیٹھے، آپ کے پاؤں سے بھی خون نکلا ہے، جحشت رکبتہ، آپ کے گھٹنے بھی زخمی ہوئے ہیں، آپ کے کندھے پہ بھی لگے ہیں، اور آپ کے دانت مبارک پہ بھی لگا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آ گئے، رب کی طرف سے بھیجے گئے، اور آ کے یہ کہتے ہیں ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، آپ کی طرف اللہ نے مجھے بھجوایا ہے، اگر آپ پسند کریں تو طائف کی بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے ختم کر دیتا ہوں، مٹی بنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبدو، نہیں میں اس امید سے کام کر رہا ہوں، یہ نہیں اگر مانتے تو یہ ان کی قسمت ہے، ان کی پشتوں سے نکلنے والی اولاد ہی اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے۔ مجھے یہ بتائیے کون ہے جس نے دین کے بارے میں اتنی تکلیفیں برداشت کی؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں میں اور آپ اس لیے تو تکلیفیں لیتے ہیں، ہماری عادتیں کو اچھی نہیں ہوں گی، ہمارے اندر کمی کوتاہی ہوگی، خلل ہوگا، لیکن دین کے معاملے میں کس نے اتنی تکلیفیں برداشت کی
کس کا خون نکلا ہے، میں اس کا خون صاف کر دیتا ہوں۔ اتنا کچا دل انسان کیوں ہو جائے کہ چھوٹی سی بات پہ نماز چھوڑ دے؟ یہ اتنا کچا دل کیوں ہو گیا کہ تھوڑی سی مصیبت آئے تو کہے بس کیا کرے، مصیبتیں ہمارے گھر میں آنی تھی۔ یہی تو ناشکری کے الفاظ ہیں۔ ہر وقت یہ کہنا چاہیے میرے مالک تو نے مجھے وہ عطا کیا، میرا نہ اتنا عمل تھا اور نہ میں اس کے لائق تھا، تیرے انعامات زیادہ ہیں، میرے شکر کے طریقے تھوڑے ہیں، اللہ میں تیری عبادت اتنی نہیں کرتا جتنے تو نے انعامات سے مجھے نواز رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ فرعونیوں کے ہاتھوں جب ایک عورت آئی جس کی اولاد کو تپتے تیل میں پھینکا جانے لگا، ایک بیٹا، دو بیٹے، تین بیٹے پھینک دیے جو تیل میں تیل بن گئے، وہ چھوٹا بچہ جو دودھ پی رہا تھا اور دودھ کے قطرات بھی اس کے ہونٹوں پہ موجود تھے، جب اس کو ماں سے کھینچا ان جلادوں نے اور پکڑ کے پھینکنے لگے تو ماں کی ممتا تڑپتی ہے، برداشت نہیں کر سکی، تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس عمر میں بچہ بول تو نہیں سکتا لیکن اللہ نے بلوایا اور اس نے کیا کہا؟ اصبری یا امّا فإنکی علی الحق، میری ماں اب بھی صبر کرنا، تم حق پہ ہو اور حق والے صبر کیا کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ افضل ایمان الصبر والسماحہ، وہ صبر کرنا اور سماحت کرنا ہے، کشادہ دل۔ کوئی بات اگر کہہ دے، آپ کو گالی دے دے، تانا دے دے، آر دلا دے، تو آپ کی جاہلیت کیوں ابھر آتی ہے؟ گالی دینے سے کیا کان ٹوٹ کے گر جاتا ہے؟ کوئی آر دلا دے تو بازو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالی جب ان کو کسی شخص نے گالی دی تھی مسکرانے لگ گئے۔ دیکھنے والا کیا کہتا ہے جو آج بھی لوگ کہتے ہیں؟ جواب دو، بزدل ہو، لم لم ترد علی، تم اس سے کو لے کے کھاتے ہو، جواب دو۔ اس اینٹ کا جواب پتھر ہونا چاہیے۔ نہ جانے یہ کون سی بخاری کی روایت ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر ہونا چاہیے، اینٹ کا جواب دعا ہونی چاہیے۔ یہ جملہ بدلیے، یحییٰ بن معین کا جواب سنیے جو انہوں نے کہا اگر میں نے گالی کا جواب گالی ہی دینی ہے فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذًا، پھر میں نے دین کو پڑھا تھا، میں نے علم کو سیکھا تھا۔ جب مجھے پتہ ہے کہ گالی کا جواب گالی نہیں دینی چاہیے، میں گالی کیا دوں؟ اگر اس نے گالی دے لی ہے اور اس نے اپنی زبان بری کر لی ہے تو کیا میں اس کی وجہ سے اپنے آپ کو برا کر لوں؟ نہیں، مجھے وہ کرنا ہے جو محمد مصطفیٰ نے کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا لا تسب الشیطان، شیطان کو بھی گالی نہ دو۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا سمجھانے کے لیے، آپ بہت محترم ہیں میرے لیے، میں زحمت نہیں دینا چاہتا۔ دنیا میں شیطان سے برا کوئی ہے؟ بولے، اگر شیطان کو گالی دینا جائز نہیں تو کسی مسلمان کو گالی دینا جائز ہے؟ خاموش ہو جاؤ، وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، اس کو دعا دے دو، کہو بھائی مسلمان گالی نہیں دیتا، بلکہ اس کو بتاؤ السب کالمشرف علی الہلکہ، جو گالی دیتا ہے وہ تو کنارے پہ کھڑا ہے، کسی وقت بھی ہلاکت کی کھائی میں گر جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا محبوب بننا ہے سماحت اختیار کرو۔ ان اللہ یحب سمح البیع، سمح الشراء، سمح القضاء، اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ اس کو محبوب بناتے ہیں جو چیز بیچتا بھی ہے تو کشادہ دل سے، جو چیز خریدتا بھی ہے تو کشادہ دل میں، سماحت کے ساتھ، فیاضی کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ، اور اگر کوئی فیصلہ بھی دیتا ہے تو کھلے چہرے سے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ عبدا سمحا اذا باع، سمحا اذا ابتاع، سمحا اذا قضا، سمحا اذا اقتضى، اللہ اسے محبوب بناتی ہیں جس کے اندر چار صفتیں ہوں،
کوئی فیصلہ لیتا ہے تقاضا بھی کرتا ہے تو اچھے طریقے سے، اور تقاضے کو پورا کرتا ہے تو اچھے طریقے سے، خریدتا بیچتا ہے تو اچھے طریقے سے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمحوا یسمح لکم، تم دنیا میں معاف کرنا سیکھو، اللہ قیامت کو تمہیں معاف کر دیں گے۔ سودا ہے، تم دنیا میں معاف کرنا سیکھو، دل کھلا کرو، اللہ قیامت کو تمہیں معاف کر دیں گے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومتقاضيا، اللہ ذوالجلال نے اس انسان کو جنت میں داخل کر دیا جس کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ سماحت کے ساتھ کوئی بات کرتا تھا اور سماحت کے ساتھ ہی کوئی تقاضا کرتا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا احنف بن قیس، اس کو کیسے بادشاہ اور عربوں نے اپنا بڑا کیسے مان لیا۔ یہ وہ احنف بن قیس ہے جس کے بارے میں نقل کرنے والے نقل کرتے ہیں کہ جب اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو ابھی چند ایام کا تھا، تو انگیٹھی لے کر آ رہی تھی لونڈی، اور اس کے ہاتھ سے وہ کوئلے کی انگیٹھی گر گئی اور آن دا اسپاٹ وہ بیٹا فوت ہو گیا۔ لونڈی بے ہوش ہو گئی کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ ہوش میں آئی، اس کو بلا کے کہتے ہیں جاؤ میں نے تجھے آزاد کیا۔ کیوں؟ کہا وہ تو دنیا سے چلا گیا، اگر تجھے بھی مار دوں گا مجھے کیا ملے گا، میں نے اپنا غصہ ٹھنڈا کیا، اس کو آزاد کر دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کس طرح وہ سیاہی کی دوات پڑی ہے، جب لونڈی سے پاؤں لگا تو گر گیا، وہ سیاہی گر گئی تو آپ نے بلا کے کہا ادھر آؤ، انت حر لوجہ اللہ، جاؤ تمہیں میں آزاد کرتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ اس کو آپ کو ادب سکھاتے کہ دیکھ کے چلا کرے۔ کہا اصل میں غصہ آیا تھا تو میں نے غصہ ٹھنڈا کیا ہے، ایسے کہ اس کو آزاد کر دیا۔ اور میں یہ قصہ پڑھ کے پریشان ہو گیا، اور آپ بھی پریشان ہوں گے کہ احنف بن قیس کو بھری مجلس میں لوگوں نے تیار کیا کچھ نوجوانوں کو، اور انہوں نے بھری مجلس میں کہا پہلے سوال کا جواب دو، گفتگو بعد میں کرنا۔ جی بتائیے۔ کہتا میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا اس طرح کی باتیں گھر میں آ کے کرتے ہیں، اس طرح مجلس میں نہیں کرتے، آپ تشریف لائیے گا۔ کہا نہیں یہاں جواب دیں۔ کہا بیٹا پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ میری ماں سے شادی نہ کریں، بہت بوڑھی ہے اور وہ آپ کی خدمت بھی نہیں کر سکے گی اور نہ ہی آپ کا اہتمام کر سکے گی۔ کہا نہیں مجھے پھر بھی کرنی ہے۔ کہا بیٹا پھر بات یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ جس کا خامد فوت ہو چکا ہو، جو طلاق یافتہ ہو، سیبہ جو ہوتی ہے، وَالسَّيِّبُ تُعَرِّبُ عَن نَفْسِهَا، اس کے مشورہ لینا چاہیے، مشورہ دے سکتی ہے۔ میں پھر جا کے بات کروں گا، اگر وہ مان گی تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ معذرت کو قبول کرنا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ اس لائق ہے کہ اس کو پورے عرب کا جو ہے وہ اس وقت بادشاہ بنایا جائے۔ کیا ہے زندگی آج کہ مجھے اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہے، میں اس کو اپنی ذات پہ اپلائی نہیں کرنا چاہتا تو دنیا کو سکھانا چاہتا۔ 5 فٹ میں اپنے اسلام کو نافذ کرنے کی خواہش نہیں کرتا اور کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور میں کہوں پوری دنیا پہ اسلام آ جائے۔ یہ دعوے اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتے جب تک میرے بھائی عمل نہیں ہوتا۔ آپ بھائیوں کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں کہ آپ بھائی ماشاءاللہ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ بھی سماحت کا ہی اظہار کیجیے گا، دل کھلا کیجیے گا۔ آپ کے پاس کلیہ دارالقرآن جو فیصل آباد کا ایک عظیم ادارہ ہے، وہاں اس کی تعمیر نو ابھی شروع ہے، تو ماشاءاللہ حضرات یہاں آئے ہیں تو یہاں کی انتظامیہ تو پہلے ہی کشادہ دل ہے الحمدللہ۔ مجھے امید ہے کہ خوشی سے ان بھائیوں کا استقبال بھی کریں گے اور ان بھائیوں کو سیکھنے کا موقع جو ہے اس کے لیے آسانیاں بھی کریں گے۔ اللہ عز و جلال اس مسجد کے بنانے والے اور اس مسجد کے آباد کرنے والے اور یہاں دین کی دعوت اور تعلیم دینے والوں کو کروڑ رحمتوں سے نوازے، اور اللہ عز و جلال
جہاں سے احباب آئے ہیں اس ادارے کے بھی منتظمین کو کروڑا برکتوں سے نوازے۔ میری رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ عمل دنیا میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اس کا تقرب ملتا ہے اور اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ میرے اندر اور آپ کے اندر صبر اور سماحت کا یہ عظیم پہلو پیدا فرمائے، اور کل قیامت کے دن اس ہستی کے ساتھ ہمیں جمع فرمائے جس جیسی ہستی اللہ نے صبر و سماحت والی پیدا ہی نہیں کی۔ اللہ ہمیں اپنے دیدار کا بھی مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب